مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دہلی سے ایک سوال آیا ہے، وہ لکھتے ہیں: حضرت میں عمران رضا قادری دہلی سے ہوں، آپ کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں پر آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ تراویح کے مسئلہ پر تحقیقی جواب عنایت کریں، جس سے کہ 20 رکعت تراویح ثابت ہو اور اس میں 8 رکعت والی جو کہ غیر مقلد مانتے ہیں اس کا بھی ذکر ہو اور اس کو سمجھائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ والی حدیث بیان کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر یہی بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تہجد اور تراویح میں فرق بھی بتائیں، دلیل کے ساتھ بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس کا جواب جلوہ نور چینل کی جانب سے انہیں دیا جا رہا ہے کہ صورت مسئولہ میں تراویح ایک خاص نماز کو کہا جاتا ہے جو صرف ماہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کا تعلق صرف ماہ رمضان المبارک ہی سے ہے۔ اگر تراویح کو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پڑھیں تو وہ نماز نفل کہلائے گی، تراویح نہیں۔ احادیث کریمہ، صحابہ کرام اور جمہور علماء کے اقوال سے 20 رکعت تراویح ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ماہ رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعات تراویح اور نماز وتر پڑھتے تھے۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں: عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي في شہر رمضان في غیر جماعت ب20 رکعات والوتر، بہقی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 496۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رمضان میں بغیر جماعت کے 20 رکعات نماز تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ اس حدیث شریف میں واضح طور پر 20 رکعات تراویح اور وتر کی نماز کا ذکر ہے۔ جماعت سے نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا نہ فرمائی، باقی جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، پھر تیسری یا چوتھی رات حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس نماز کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: میں نے دیکھا جو تم رات کر رہے تھے، لیکن میں رات کو صرف اس لیے باہر نہ آیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ موطا امام مالک۔ 20 رکعت تراویح کے متعلق دوسری حدیث شریف پیش ہے۔ عن صائب بن یزید قال كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب 20 رکعۃ والوتر، بہقی جلد دوم صفحہ نمبر 496۔ یعنی حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ مرقات شرح مشکات جلد دوم صفحہ نمبر 175 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا اور یہ کہا کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔ 20 رکعت تراویح کے تعلق سے تیسری حدیث شریف اس طرح ہے: عن یزید بن رومانہ قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة،
یعنی حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعات پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ 20 رکعت تراویح کے تعلق سے تیسری حدیث شریف اس طرح ہے: عن علی رضی اللہ عنہ قال دعا القراءۃ فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعۃ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قاریوں کو بلا کر رمضان میں ایک کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات نماز پڑھائے۔ بیہقی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 496۔ ان احادیث مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہے۔ نیز 20 رکعات تراویح پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے، جیسا کہ ملک العلماء حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے عربی متن سے بچتے ہوئے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرمایا تو وہ روزانہ صحابہ کرام کو 20 رکعات پڑھاتے تھے، اور ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تو 20 رکعات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ بدایع ثنایا جلد اول صفحہ نمبر 125۔ عمدۃ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ نمبر 355 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: حضرت علامہ ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یعنی 20 رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے، علماء کوفہ، امام شافعی اور اکثر فقہا یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ ابی ابن کعب سے منقول ہے کہ اس میں صحابہ کا اختلاف نہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعات ہے۔ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں ہے کہ تراویح 20 رکعات ہے، اس لیے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرنگی محلی نے عمدۃ الرعایا حاشیہ شرح وقایہ جلد اول صفحہ نمبر 175 پہ لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام کا 20 رکعات پر اہتمام ثابت ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترمذی باب قیام شہر رمضان صفحہ نمبر 99 پہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: کثیر علماء کا اس پر عمل ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی، حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے 20 رکعات تراویح منقول ہے، اور سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تراویح 20 رکعات منقول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ معظمہ میں لوگوں کو 20 رکعات تراویح پڑھتے ہوئے پایا۔ تحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 224 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر خلفائے راشدین 20 رکعات تراویح ثابت ہے۔ اس کے علاوہ احیاء العلوم جلد اول صفحہ نمبر 201، شرح وقایہ جلد اول صفحہ نمبر 175 میں ہے کہ 20 رکعات تراویح مسنون ہے۔ ان کتب کے علاوہ درجنوں کتب کے اسماء و عبارات حوالہ کی شکل میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ 20 رکعات تراویح کی پابندی ہر دور میں ہوتی رہی بات غیر مقلدین کے اعتراض کی، تو ان کا اعتراض تو بہت ساری چیزوں پر صرف قوم میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے ہے۔ 20 رکعات تراویح کے ثبوت پر اس قدر روایات ہیں کہ کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی قوم سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اعتراضوں کا جواب کب تک دیتے رہیں گے، کب ان بے دلیلوں سے پلٹ کر اعتراض کریں گے کہ اجتماع کرنا، بریانی پلاؤ بنانا، شادی بیاہ میں سجاوٹ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ اہل سنت کے لوگوں نے سب اعتراض کے جواب دے چکے ہیں، اور مگر یہ ماننے والے نہیں۔ آپ کے اطمینان کے لیے غیر مقلد کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں، جو بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو سلمہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کتنی رکعات پڑھتے تھے؟
آپ نے جواب دیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعات، یعنی حضرت ابو سلمہ کے پوچھنے پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، نہ کہ تراویح، کیونکہ تراویح صرف ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ نیز ترمذی شریف میں اسی حدیث کے لیے باب بادہ ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل معلوم ہوا کہ یہ صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد ہے، نہ کہ نماز تراویح۔ نیز اسی حدیث شریف کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ رکعتیں حضور آرام سے اٹھنے کے بعد ادا فرماتے تھے اور وتر بھی اسی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تبھی تو حضرت عائشہ صدیقہ کو تعجب ہوا کہ آپ نے ہم کو وتر پڑھ کر سونے کا حکم دیا اور خود سو کر تہجد و وتر پڑھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا چونکہ ہمیں جاگنے پر پورا بھروسہ ہے، جسے بھروسہ نہ ہو وہ وتر پڑھ کر سوئے۔ بالکل واضح ہو گیا کہ 8 رکعات پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان اور غیر رمضان میں یہ تہجد کی نماز تھی، تراویح کی نہیں۔ 8 رکعات حضور تہجد ادا فرماتے اور 3 رکعات وتر کو پڑھتے، کیونکہ تراویح ماہ رمضان ہی میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ تہجد ہمیشہ ہر رات پڑھنے کا حکم ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تہجد نفل ہے، مگر ہمارے آقا دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تراویح کو قصدن چھوڑنے پر گناہ ہے، تراویح کے قصدن چھوڑنے پر گناہ ہے، تہجد کے چھوڑنے پہ گناہ نہیں۔ یہ چند باتیں پیش کی گئی ہیں اور اس طرح کی باتیں جس سے سنیت کا فروغ ہو ضرور معلوم کریں، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی ان دلیلوں کو نہیں مانتا ہے تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اہل سنت و جماعت کی دلیلیں بالکل بہترین ہیں اور مبرہن ہیں، اور وہ دلیلیں ہیں جو دور صحابہ سے چلی آئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ دور چل رہا ہے، اس میں بھی انہی دلیلوں کے مطابق اہل سنت کے لوگ اپنی نماز، اپنی عبادت، ذکر و فکر اور تلاوت میں اپنے آپ کو منہمک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رکھیں گے۔ اگر کسی قسم کا کوئی اعتراض اس طرح اوروں کے ہیں تو سنیوں کے اطمینان قلب کے لیے انشاءاللہ تعالی ناچیز حاضر ہے جواب دینے کے لیے۔ آپ ضرور کومنٹ میں لکھیں، جلوہ نور چینل پہ آئیں اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ دین کی دعوت عام ہو، دین کی بات عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔